دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل MU ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوستو آج قاری حنیف بیان فرمائیں گے جس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بڑھیا کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، انوکھا بیان ہے، لاجواب بیان ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی۔ میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پکار اٹھی، بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ مولویوں کے لیے اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا۔ چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔
اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے. کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ. یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی. اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ. اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو. وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. فوراً سنبھلا. اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون ہے سبحان اللہ. صحابی ایسا سنبھلا، کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، کیا جواب دیا؟ کہتا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں. کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا. آج ہمارے پلے کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو. وقت آیا، وقت آیا، آیا وقت، قیامت آئی، موت آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں. اس لیے قرآن کریم للکار للکار کی کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل.
دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، سمجھ لو۔ صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت۔ قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا۔ میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے۔ اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں۔ آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا، صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا، گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، تمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ 2 پیٹ پر پتھر باندھے حضور پاک سے۔ بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے، یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو۔ جابر کے گھر حضور پاک سے۔ جابر نے تو اتنی بات کہی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج، جابر بھی حیران، بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا، کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا؟ سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جابر، حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے، گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی، اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے، حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی۔
مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں؟ تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنڈڑ بنوں، بازار میں پھروں، دیر نہیں لگاتی آگ لگاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے، ایک بات بتاؤ، حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ، میں نے بتا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ سبحان اللہ، لانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ حضور کی ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا۔ بے شک اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ تشریف لے آئے، کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، بولنا مت۔ اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی، سبحان اللہ، سارے کا سارا لشکر کھا گیا، سارا مدینہ کھا گیا۔ اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا۔ چلو ہم بھی مانتے ہیں، آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائے۔ ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معجزہ، یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا۔ بے شک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے ہوں، اور پھر وہ ختم ہو گئے، پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا۔ جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے، حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ، وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے۔ وہ ہڈیاں جوڑی، حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے۔ قرآن پھانسی دیتا ہے، افسانہ بنا کر پیش کرو نا وہ بڑا جلدی مانتے ہیں۔ اللہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں، اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا۔ سبحان اللہ، اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا۔ سبحان اللہ، یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس کا، ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے 3 رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ، ایک تو گرمی سخت تھی، اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی، وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے۔ صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ اسلحہ نہ لینا نہ دینا، بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی، اللہ بون نہ ملی پانی کی، اور صحابہ گھاس کھا کھا کر کے
گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے. بے شک. لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے. پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے. یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے. نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے. اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے. ان کے پاس کمی نہیں تھی اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. سبحان اللہ. ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا وَكَفَ اللَّهُ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا. سبحان اللہ. 2 آدمیوں کا کھانا. تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. سرکار کے معجزات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا. مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے. تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں. پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا. وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے. غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا. آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے. آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دو لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا،
کہ جی ساروں کو بلا کے لا. ساروں کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے جوگا ہی تھا، وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا. فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ جو بھی میرے مدینے. ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا، پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی پیالہ. پیالہ تو ایک ہی ہے. تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آوے. وہ تو صحابہ تھے نا، اشاروں پہ جان دیتے تھے. راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا ویسا ملا، سب کو کہہ دیا. واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو. سب بیٹھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا. مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا. میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو داؤں لگاؤں گا نا اپنا پہلے. سبحان اللہ. میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہو گئی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آنا، کیسے بچے گا. اللہ غنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا. سارا لشکر پی کے چلا گیا. اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے. فرمایا نہیں میں نبی ہوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا. سبحان اللہ. جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ سیانی ہو گئی. ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی، ان دونوں سے رشتے ہو گئے. اعلان نبوت ہوا. وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی، لونڈیاں آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، سارے مکے میں ادھم مچایا. اور دنیا والوں میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو، آج کے بعد میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں. پیدائش کی وقت اتنی محبت کرنے والا، اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا، اتنی خوشی منانے والا، جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. او لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اجاڑنے والا کوئی نہیں، بسانے والا کوئی نہیں، بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا بگڑا، اتنا پریشان ہوا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا عتبہ اور عتیبہ کو اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے، میں تمہاری ساتھ خطا کلامی کروں گا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا. ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو ماننے والا، ہم 360 خدا کو ماننے والے، لہذا اگر
تم میرے بیٹے ہو، جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں، جن کے دھی نہیں وہ اس درد کو جانتے ہی نہیں، کس طرح نبھانی پڑتی ہے، کس طرح گزر کرنی پڑتی ہے، کس طرح سر جھکا کے اپنا وقت گزارا کرنا پڑتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کے چچا کے دونوں بیٹے آئے اور بڑے نے تو صرف انکار کر دیا، ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی، لیکن چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، بے ادبی بھی کی، دی کی گالیاں بھی دی۔ سارا جان قربان کر دوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریم ذات پہ، رحیم ذات پہ۔ قرآن کریم میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے دل کو ٹھیس لگی، دکھ پہنچا، کلیجے میں درد اٹھا۔ ظالم تم میرے ساتھ بگاڑ کرتے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو۔ مالک کی کائنات کی قسم، سر کی بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارے ہو۔ میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تمہارے لیے بد دعا نہیں کی۔ ظالموں تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی، تم نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے آج درد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، میرے اللہ عتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے۔ تیرے گیان سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں۔ جہاں کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ کیا، اور پیغمبر کی بیٹی کلمے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ پر حد ہو گئی۔ اگر میں یوں کہوں گا کہ تم فتوے لگاؤ گے کہ وہ ہم سے پھر بھی اچھے نکلے۔ ابو لہب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی، خود اس لڑکی کو بھی پتا چل گیا۔ ابو طالب بھی زندہ تھا، ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا، ابو لہب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا، یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں، بچ نہیں سکے گا۔ دونوں کو لرزہ طاری ہو گیا۔ نبی کی زبان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے کافر لرزہ کھا گیا۔ ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، تو افسر بنا پھرتا ہے، تو ذمہ دار بنا پھرتا ہے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں۔ ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا، بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا ڈر کے مارے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، راستے میں قافلہ ٹھہر گیا۔ ابو لہب اتنا بڑا دشمن سارے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے، ہمیں ڈر بڑا ہے، سارے سامان کا قلعہ سا بناؤ، سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے کتیبہ بناؤ، میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ، چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے۔
اسے یہ معلوم نہ تھا کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے، کس گھر کی بے ادبی کی ہے، کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی، اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری ذمہ داری۔ کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو، آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا، پاک بنا دیا میں نے ان کو۔ جنگل کا شیر آتا ہے، حیران کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، کس طرح شناخت کروں، کس طرح پہچان کروں وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں، ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ اندازہ لگا کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، بہت بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، قبر کا تجھے پتہ نہیں، حشر کا تجھے پتہ نہیں، پلسرات کا تجھے پتہ نہیں، تو نہ جانے دن میں زبان سے کتنے ظلم کرتا ہے، نہ جانے ہاتھ سے کتنے ظلم ڈھاتا ہے، نہ جانے قلم سے کتنے ظلم کرتا ہے۔ آج جنگل کا شیر کھڑا کھڑا رو رہا ہے، الہی مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون گستاخ ہے، کوئی دوسرے کو چیر دوں ظلم نہ ہو جائے۔ درندہ شرما رہا ہے، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور شرما رہا ہے، جنگل کا شیر شرما رہا ہے۔ تو حاجی ہو کر، عالم ہو کر، مسلمان بن کر دوسرے پہ زیادتی کرتے ہوئے تو قبر میں تو چلا گیا پر شرمایا کبھی نہیں۔ تیرا خیال یہ ہے کہ یہ رات دن کے معاملات بس یوں ہی جیسے ہوا گزر رہی ہے یوں ہی گزر جائیں گے؟ نہ نہ، ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے گی، خدا کی قسم 20 برس تک لوگوں سے کلام نہیں کیا، چھوڑ گئے سے بولنا چولنا بھی۔ جنگل کا شیر انتظار میں کھڑا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جنگل کو آواز آئی، شیر کو آواز آئی، اور جنگل کے شیر ان سب کے منہ دیکھ لے سونگ کر، جس کے منہ سے نبی کی دھی کو گالیاں دینے کی، بے ادبی کی، گستاخی کی بو آئے، بدبو آئے، اس کو مار ڈالنا ہے۔ اسے اتنا شعور ہے زیادتی نہ ہو جائے، سب کے منہ سونگتا پھرتا ہے، چاروں طرف سونے والوں کے منہ سونگ بیٹھا، پتہ پھر بھی نہ چلا، پھر حیران الہی کیا کروں، ان میں نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات مالک کی کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا، جلدی کر تو میرے جنگل کے شیر کو لے سمجھا دے، تو بتا دے میرے محبوب کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے۔ اوپر سے آواز ہوا آئی، اس میں سے بدبو آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، پیغمبر کی دھی کو گالی دینے کی۔ جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر جا کر اس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ جا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کیا کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے؟
इतनी बड़ी बड़ी ज्यादती सही है, फिर भी बात ना आए। मक्के वालों ने मशवरा करके शाब अबी तालिब में 3 बरस तक कैद कर दिया। मुसलमान मर्द और साहबा किराम साहबिया तमाम की तमाम दर्रे में बंद है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, झाड़ियों की पत्ती भी नहीं। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कई मर्तबा ऐसा मौका आया कि सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भूख और प्यास की वजह से इतनी बिलबिला तड़प तड़प के रोती थी, सैयदा खदीजा का भी कलेजा निकलने को हो जाता था। रोए हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मासूम बच्चियों को, इन नन्ही मुन्नी कलियों को देख देख कर रोया करते थे। कोई कत्ल किताल का झगड़ा नहीं, कोई लेन देन का झगड़ा नहीं, झगड़ा सिर्फ ये है कि ये एक अल्लाह को क्यों मानते हैं, सारा निजाम एक अल्लाह के बारे में क्यों कहते हैं कि वो ही चलाता है। एक दो दिन की बात नहीं, 3 बरस तक बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। मोल भी आटा कोई नहीं देता, पानी मोल कोई नहीं देता, दरख्तों के पत्ते भी मिलने बंद हो गए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने अपनी बच्चियों को देखा, वो भी बैठी रो रही हैं, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही हैं। मैंने इन सब पूछा, इन सब से रोने का। सैयदा खदीजा की भी आवाज न निकल सकी और कहने लगी काली कमली वाले, बड़ी मक्के की मैं दौलतमंद औरत थी, मैं मशहूर ताजरा थी, बड़ा माल था, बड़ा कारोबार था, बड़ा धंधा था, बड़ा रुपया पैसा था, बड़ा सोना चांदी था, पर मुझे कोई पशेमानी नहीं, खुश हूं तमाम का तमाम मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खर्च हो गया। आज हालत ये है, मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चियों को भूखा देख रही हूं, प्यासी देख रही हूं, इनकी आवाज तक निकलनी रोती रोती बंद हो गई। मैं आखिर मां हूं, किस तरह बर्दाश्त करूं? आप कोई दुआ फरमाए। तीन साल के अरसे के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे को पता चला कि मेरी बुआ, मेरी फूफी खदीजा इतनी बीमार है, इतनी भूखी है, इतनी प्यासी है कि आजकल में उसका दम निकलने वाला है। बावजूद कुफर के, रिश्तेदाराना कराबत के, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया ओ मक्के वालों, चलो हमारा तुम्हारा तौहीद बारी ताला में झगड़ा है, कलमे की वजह से झगड़ा है, लेकिन ये हमारे बच्चे, ये हमारी बच्चियां, तुम कुरैश के खानदान के हो, अरब के बाशिंदे हो, तुम तो फख्र किया करते थे मेहमान नवाजी पे, इन बच्चों को तड़पते हुए देख कर मजाक करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नन्ही मुन्नी बच्चियां तड़प रही है पानी के बगैर। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भतीजा थोड़ा सा खाना लेकर आने लगा, इत्तफाक से अबू जहल की नजर पड़ गई, शोर मचा के कहने लगा सरियन खिलाफ वर्जी हो रही है, मुसलमानों के पास खाने पीने की कोई चीज नहीं जाने दी जाएगी। खदीजा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भतीजा कहने लगा मैं सबके लिए नहीं, मेरी फूफी बड़ी बीमार है, मेरी फूफी की बेटियां बड़ी बीमार है, सैयदा उम्मे कुलसूम का कई दिल का फाका है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कई दिल का फाका है, मेरी बुआ की धीए भूख से मर रही हैं, प्यास से मर रही हैं, मैं तो सिर्फ उनके लिए लेके चला हूं। शुक्र है उस जमाने के लोग बाद मौके पर कुफरों काफिर होने के बावजूद भी सिला रहमी कराबतदारी को जोश मारती थी। अरे आज देख लो, भाई खा रहा है, बहन देख रही है, बहन खा रही है, भाई देख रहा है, उसके बच्चे मर रहे हैं उसे परवाह नहीं, उसके बच्चे मर रहे हैं उसे परवाह नहीं। अबू जहल ने अपना कबीला बुला लिया, उधर से एक दूसरा आदमी आया, उसने भी अपना कबीला बुला लिया।
ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں۔ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے، اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے۔ جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کی پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایلیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ ہر عورت بھی دیکھ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی۔ کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی، کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی۔ اسلام کی وجہ سے، ایمان کلمے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے، ایک عورت کہتی تھی بچے کا دم لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، جب بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ۔ مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے بمے بیوی کے ہجرت کر رہا ہے۔ اس گھر کا ہر آدمی نرالا، میں نے عرض کیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے۔ آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر قبر کے اندر سے جواب آیا، اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھی ہے کوئی بھی ہو جنت ملے گی، اور اگر اعمال اچھے
علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو، آواز آئی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ تو عمل کی لگی ہے، عمل کی۔ یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کب کوٹھی سے نکلا ہے یا جھوپڑی سے نکلا ہے۔ یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، یہاں تو امان کی جھولی دیکھی جائے گی، ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے۔ تبھی شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پندنامے میں، فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بھر جانا جگر۔ کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا جائے۔ تو غلام کو بچا، اپنی سنبھال۔ اسی کو کہتا کہ روزہ ازگی بت مردی ببندی، روزہ ازگی بتی مردی ببندی، تا نبینی دست پائے خود ببندی۔ جا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر، تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئے۔ اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے، جیسے مشکل باندھ دیتے قاتلوں کی، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی بھی نہیں۔ ثم استقاموا، پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا زبردست امام، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پوری دنیا ڈر کی ماری ایک طرف، اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف، ایک آدمی کے ساتھ نہیں، اور ایک دو دن کی بات نہیں، 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ، ایک آدھ دفعہ نہیں، روزانہ اکثر کوڑے لگتے تھے۔ ایک دن خلق قرآن پر بات تھی، آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی نرالا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، پیروں میں رسے، ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں، جلاد، 9 جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے، 9 جلاد۔ پہلا کوڑا جو لگا، فرمایا بسم اللہ،
دوسرا کوڑا پڑا، فرمایا الحمدللہ۔ تیسرا کوڑا لگا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو شلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا، کمر میں بھی ٹوٹ گیا۔ میں سیدنا علی مرتضی کو بلا کے فرمانے لگی، او شیر خدا میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع اور ٹاپک ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کیا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں قاری حنیف ملتانی صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے، تو توجہ سنیے گا، بہت زیادہ اس بیان سے آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت کچھ اس سے معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی، یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ، نبی کی اہل بیتی، نو نبی کی بیٹی اور نبی کی نور نظر اور نبی کی لفظ جگر، ایک مسافر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، باہر کھیل رہے ہیں۔ 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی۔ مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں۔ جب واپس ہونے لگے نبی کی بیٹی نے آواز دی، فرمایا خالی نہ جاؤ، میری یہ چادر لے جاؤ سر کی، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، اس سے جو لے آؤ، پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے۔ ہاں ہاں، آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ جبھی تو سکون نہیں، جبھی تو اطمینان نہیں، جبھی تو وسیبہ نہیں، جبھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھ کے رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا
ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی، آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ اور طلحہ اور زبیر اور صاحب اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر میں مٹی ڈالی ہے۔ 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، ابھی تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیل لو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے۔ نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو۔ توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے۔ اب حضرت علی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے۔ فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟
فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی. میں نے ایک انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا. ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا. آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی، او شیر خدا، میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی، ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے. حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی، خاتون جنت، کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ. تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے. حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی. حسرت کو پورا کیا گیا. اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لگتے جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو. کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی. ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا. ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا. تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کسر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ 3 کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزت تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا. بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی،
اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں، یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی۔ کیا عجیب قوم بن گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا۔ سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے، تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفا کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔ طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل۔ حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، باوے وسے تیرا دمی، باوے وسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے، باوے وسے تیرا دمی، عاشق نہیں مت ہار دے، جورو جفا دی رنگ وچ، جورو جفا دی رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے تو سر کٹا کے مل۔ ای میری واج عشق ہے، ای میں ہو جن امتحان، ای میری واج عشق ہے، ای میں ہو جن امتحان، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تی رسمان آنکھیاں، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تی رسمان آنکھیاں، نقش دیدار یار دا، دل دے اٹھے جما کے مل،
اوکھی ہے دید یار دی سجتی چو سر کٹا کے مل. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر، سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر، کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا. اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں، یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے، استغفار کرنے کا جلسہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے. یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں. ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے. لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے. ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے. ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی. تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو، آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا؟ عبادت کب کی؟ تہجد کس نے پڑھی؟ درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی بنا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا. پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے. ساری کراچی اسی چکر میں ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے، عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے حلیم. www.shahideislam.com. وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے. مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے. ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے. تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو. جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند
دوستو امید ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. علماء کرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے, اس کی گود میں بچہ ہے, تو کھانا نہ ملا پینا نہ ملا, مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا, ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا, غلہ ان کو نہیں دینا, جاؤ ان کو نہیں دینے, پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے, مکے والے دودھ پیئے, مکھن کھائیں, سبزیاں ترکاریاں کھائیں, گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. تو ساتھ کی اس ویڈیو میں پھر سے قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں. اس بیان کو توجہ سے سنیے گا, بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. چلیے میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے گا. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے. غربت کی حالت تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی, آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی. اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا, اس کے مرتبے کا کیا کہنا, جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے. زہد و تقوی میں نرالی. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے, ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا. نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی. خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی, اس کو اتنا اونچا کر دیا, ساری امت سے اونچا بنا دیا. ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو, جو نبوت کی گود میں پلی ہو, جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو, جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہو, جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو, اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو, کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا. مدینے پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں. بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی, آؤ مسلمانوں لاہ عمل معلوم کرو, اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو. بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا, فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں, اجازت دو. اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا, رونے جیسی آواز میں جواب آیا. آواز آتی, ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو, پھر تشریف لانا. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. اس کے بعد آواز آئی, تشریف لے آؤ. اندر تشریف لے آئے. علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی, چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی, ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں. ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے,
نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی. آپ نے فرمایا بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا اپنا. مصلی اٹھایا، نیچا مصلی کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے فاطمہ الزہرا نے مصلی ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. شعب ابی طالب کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئے، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے. آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے. کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے.
دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی پہ کیا ترس کھاتے، اسلام میں سب سے پہلی شہادت۔ تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہے، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا۔ یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا، سمیہ کلمے کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ تم سارے
مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی, عمر کافی تھی نا, تھر تھر کانپ رہی ہے, یوں رسے بندے ہوئے ہیں. ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا, ڈر گئی, اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے, تجھے پتا ہے. وہ سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل او عتبہ او شیبہ او ولید ابن مغیرہ او تمام کے تمام مکے کے کافروں او امیہ بن خلف, یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. میں گھبراتا ہوں تم سے. اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں, میں کس حال میں انکار کر دوں. ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا, میں برچے مار مار کے تجھے لہو-لہان کر دوں گا, تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا. سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر او مکے کے ظالموں اور چودھریوں, دیر نہ کرو, تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ. تمہاری نظر سمیہ پہ ہے, میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں. بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے. تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا, ایک ادھر دوڑایا گیا, برچھا مارا, چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت, سب سے پہلی قربانی, سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا, جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو, اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا, اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے, تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو, کپڑے دھوتی ہو, کھانا بناتی ہو, چکی چلاتی ہو, چھالے پڑ گئے, گٹے پڑ گئے, آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں, جا کے سوال کر دو, ایک آدھ خادمہ مل جائے, خادم مل جائے, کچھ مدد ہو جائے گی. اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی. کچھ مطالبہ نہیں کیا, کچھ مانگا نہیں, کچھ کہا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی, پھر واپس چپکی چلی گئی. اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے. خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں. شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے, بڑی پریشانی ہے, خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں, کام کرتی ہیں, میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں. اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی, ایک مینڈھے کی کھال تھی, اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے, تیری آخرت میں بھی کام آئے. عرض کیا بہت اچھا ابا. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر. فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی. سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا, آپ نے تسبیح بتا دی, آپ نے تو تسبیح بتا دی, بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. ہے کافر ہے مسافر, اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف میں اسلام میں داخل نہیں ہوا, نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں, بوڑھا ہوں, میرا ایک سوال ہے, میرا گھر دور ہے, مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا, لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں, ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں, تجھے دے دو سواری. کافر کو کیوں دے دیں تجھے؟ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا, کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے, کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی داچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی. صحابہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں, مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے, اونٹنی لاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرے انور فرمایا اور خطاب فرمایا, او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاک اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں. اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا, اس نے کپڑا اوڑھ لیا. مجمع بیٹھا ہے, اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی, کپڑا بھی مل گیا, مجھے تو بھوک بھی لگی ہے. اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھاتا تھا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے, ہلی گیا, پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی. خدا کی قسم نبی ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے. تم نہیں جانتے مالک کائنات کریم ہے, کالی کملی والا رحیم ہے. ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی, آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں. یہ مستری حضرات, انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو,
میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلانا کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔ تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے، اسپتال دکھاؤ گے، کالج دکھاؤ گے، شاہی محل دکھاؤ گے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے۔ آؤ، مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو، میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے، اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ، دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی، میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا، ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالے کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آملہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں
کی بیٹی آئے میں اس کا بھی پردہ کروں گا.